ریحانہ بی بی نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے سمی کو پڑھایا۔ خود بھوکی رہتی مگر بیٹے کو گرم روٹی کھلاتی۔ جب سمی انجینئر بن کر شہر گیا تو ماں کی امیدیں آسمان کو چھونے لگیں۔ سالوں بعد جب سمی واپس آیا تو نہ اس کے ہاتھ میں تحفہ تھا، نہ آنکھوں میں محبت، بلکہ وہ کچھ ایسا لایا تھا جسے دیکھ کر ریحانہ بی بی کا دل دہل گیا۔ کچرے دان سے وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب محلے کے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آ گئی ریحانہ پاگل، آ گئی ریحانہ پاگل، اسے پتھر مارو۔ بچوں نے زمین سے پتھر اٹھا کر اسے مارنے شروع کر دیے۔ بکھرے اجڑے بال، ویران آنکھیں، پتھر کوئی اس کے سر پر لگ رہا تھا، کوئی بازو پر، کوئی پیٹ میں۔ وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جاؤ اور نکلو یہاں سے، ورنہ بہت ماروں گی تم لوگوں کو، لیکن بچے اس کا مذاق اڑانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ میرا بیٹا آئے گا نا تو تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، گھبرو جوان ہے میرا سمی۔ اس نے زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھایا تو بچے یہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ کم بخت کہیں کے، سمجھتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے جوان جہاں بیٹا ہے میرا، ابھی پڑھ کر آئے گا نا شہر سے تو دیکھنا اپنی ماں کے لیے کتنا کچھ لاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر کچرے دان سے سوکھے بند اور روٹیاں نکال لائیں، انہیں جھاڑ کر دوپٹے سے صاف کیا۔ میرا سمی آئے گا تو سب کی شکایت لگاؤں گی۔ پھر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، مٹی کے ڈھیر پر پانی کی ایک بوتل پکڑے اسے کھولا، روٹی کو پانی سے دھونے لگی، جس کی وجہ سے روٹی کچھ نرم ہو گئی تھی۔ پھر منہ میں ڈال کر اسے چبا کر کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا بچہ افسر بن کر آئے گا، ایک ایک کو دیکھ لے گا۔ 7 ویران آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، کہیں بیٹی نہیں دی، ورنہ میرے سر پر تو جیسے بوجھ پڑ جاتا۔ کل کو بڑا ہوگا تو میری زندگی میں عیش ہوں گے، سکون ہی سکون ہوگا۔ ریحانہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا تھا۔ اس کی تائی کہنے لگی، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میرا منہ بھی میٹھا کروا دو۔ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، باہر اس کا ابا ہے، اس سے کہو کہ مٹھائی لے کر آئے، میں تو پورے محلے کا منہ میٹھا کرواؤں گی۔ دائی کہنے لگی، کہیں بیٹے کی خوشی میں بابلی نہ ہو جانا، تمہارا میاں ایک چوکیدار کی نوکری کرتا ہے، اور جانتی ہو مٹھائی کتنی مہنگی ہے، محلے بھر میں بانٹو گی تو میاں کی ساری تنخواہ ایک ہی گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ ریحانہ کہنے لگی، تو کیا ہوا، ہم نے کون سی روز روز مٹھائی کھلانی ہے، حالانکہ خود درد سے بے حال تھی، لیکن پھر بھی بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ دائی کہنے لگی، لاؤ اب اسے مجھے دو، اس کے باپ کو دوں، باہر وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ریحانہ نے پہلے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، پھر دائی کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پھر پرسکون ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ باہر امجد بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب دائی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے اور اس کی گود میں بیٹا ڈال دیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ دائی کو پورے 500 کا نوٹ دیا اور پھر کہنے لگا، میں کسی کو بھیج کر مٹھائی منگوا لیتا ہوں۔ امجد اور ریحانہ کی زندگی میں جیسے سمی نے آ کر خوشیاں بھر دی تھیں۔ ریحانہ تو سمی کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی تھی، کبھی کبھی گھر کے کاموں سے بھی غفلت کر جاتی، کبھی کھانا بھی نہیں پکاتی۔ جب امجد تھکا ہارا گھر پہنچتا تو دیکھتا کہ ریحانہ بچے میں ہی مصروف ہے، کہتا، اسے مجھے دے دو اور جاؤ اللہ کی بندی، کھانا گرم کرو، بھوک لگ رہی ہے۔ ریحانہ کہنے لگی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ روئے جا رہا ہے، آپ ایسا کریں کھانا خود گرم کر لیں، میں اسے نہیں چھوڑنے والی، میرا بچہ روئے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ سمی کو رونے ہی نہیں دیتی تھی، فوراً اسے گود میں پکڑ لیتی، بہلانے لگتی، لگتا تھا کہ جیسے بس وہی اس کی زندگی میں ہے۔ بہت پیار کرتی تھی اپنے بیٹے سے، اور شروع سے اسے خواہش بھی بیٹے کی ہی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، بہن کوئی تھی نہیں، اور تینوں بھائیوں کی بیٹیاں ہی پیدا ہوئی تھیں، کسی کی 2 تھیں اور کسی کی 3،
اور کسی کی ایک، اس لیے ریحانہ کافی وہمی قسم کی ہو چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو لے کر بھی وہم کر جاتی کہ کہیں میری بھابھیوں کی نظر نہ میرے بیٹے کو لگ جائے۔ امجد کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے وہ کیوں نظر لگانے لگیں؟ سب کی سب صاحب اولاد ہیں، اور پھر یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو بیٹا دے کسی کو بیٹی دے۔ ریحانہ کہنے لگی نہیں، میں اللہ کی نظر میں کچھ خاص ہوں، تبھی تو دیکھو کتنا پیارا بیٹا مجھے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کو چومنے لگتی، پیار کرنے لگتی۔ امجد کہتا تم پاگل ہو گئی ہو، ارے سب کو ہی اپنی اولاد پر اتنا ہی پیار آتا ہے، سب کو اپنے بچے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ سمی جب 3.5 سال کا ہوا تو ریحانہ کہنے لگی میں اسے انگلش میڈیم مہنگے اسکول میں ڈالوں گی جہاں بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تاکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر افسر بنے۔ امجد کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ ارے ہم اپنی حیثیت میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور تم جانتی ہو کہ میری تنخواہ کتنی ہے۔ یہ تو ابا کے زمانے کا گھر ہے جو مجھے ورثے میں مل گیا، اس لیے کرایہ نہیں دینا پڑتا، لیکن باقی کے اخراجات تم جانتی ہو کیسے پورے ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے آخری کے دنوں میں چٹنی روٹی سے ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں کہاں سے اس کی فیسیں بھروں گا؟ یہاں محلے میں ہی ایک چھوٹا انگلش میڈیم اسکول ہے، اس کی فیس کچھ کم ہے، وہیں داخلہ کروا دو۔ چلو کچھ کرا کے مہینے کا 1000-1500 فیس تو میں بھر سکتا ہوں۔ ریحانہ کہنے لگی نہیں، میں تو اسے آکسفورڈ کی تعلیم دلواؤں گی، اسے او لیول کرواؤں گی۔ او لیول؟ امجد کہنے لگا تجھے پتا بھی ہے او لیول کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی نام سنا ہے میں نے، بڑی اہمیت ہے اس پڑھائی کی، میں اپنے بچے کو وہی کرواؤں گی۔ امجد کہنے لگا بہت فیسیں ہیں اس کی، ماہانہ 15,000 10,000 کہاں سے بھرو گی؟ کہنے لگی میں کچھ کر لوں گی، تم گھر کے اخراجات سنبھالنا، اپنے بیٹے کے لیے میں محنت کروں گی، اسے بڑا افسر بناؤں گی، پھر دیکھنا ہم لوگ بنگلے میں رہیں گے، کتنے عیش کریں گے۔ امجد ریحانہ کی باتیں سن کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لو تمہیں عادت تو ہے نہیں اپنے بچے کے بغیر رہنے کی اور گھر کے زیادہ کام کرنے کی۔ ہم 2 ہی تو افراد ہیں، ذرا سے برتن ہوتے ہیں، چھوٹا سا صحن جس کی صفائی بڑے آرام سے ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرو گی تو پتہ چلے گا کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی میں کر لوں گی اپنے بچے کے لیے، سب کچھ کر لوں گی۔ جتنی جمع پونجی ریحانہ کے پاس تھی سارے پیسے لے کر وہ امجد کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو آکسفورڈ کے مہنگے ترین اسکول میں لے کے گئی، جہاں بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ حالانکہ اپنی طرف سے اس نے صاف ستھرا لباس پہنا تھا، چادر بھی سر پر لی تھی، البتہ امجد ڈیوٹی جانے کے لیے اپنا یونیفارم پہن چکا تھا، اس لیے ویسے ہی داخلہ کروانے آ گیا۔ میڈم نے جب دونوں کو دیکھا تو کہنے لگی آپ اپنے بچے کو یہاں پڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہاں کی ماہانہ فیس کتنی ہے؟ ریحانہ کہنے لگی ہاں جی باجی جی، میں جانتی ہوں، یہاں 10,000 ماہانہ فیس ہے اور داخلے کے 50,000، میں سارے پیسے لائی ہوں جی۔ میڈم نے بڑی ناگواری سے دیکھا تھا، خود تو دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے نہیں تھے اور بچے کے لیے بڑے اونچے خواب دیکھ رہے تھے۔ میڈم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے سمی کو اپنے اسکول میں داخل کر لیا۔ سارے اخراجات ملا کر ریحانہ کو اپنے سونے کی رونمائی کی آخری انگوٹھی بھی بیچنی پڑی، بس یہی ایک سونے کی چیز تھی اس کے پاس۔ بیٹے کا یونیفارم، کتابیں، سب کچھ مہنگا تھا، پھر اس کے صاف ستھرے کپڑے کہ کہیں اسے یہ نہ لگے کہ غریب ماں باپ کا بچہ ہے۔ امجد سائیکل پر اپنی ڈیوٹی پر جاتا تھا، ایک بہت بڑی کمپنی کے باہر چوکیداری کرتا تھا، جاتے ہوئے سائیکل پر ہی سمی کو بٹھاتا اور اسے اسکول چھوڑ دیتا۔ شروع میں تو سمی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، یہ چوکیدار کا بیٹا ہونا بھی بڑے عیب کی بات ہوتی ہے۔ ریحانہ نے صبح ہی صبح سمی اور امجد کو بھیجنے کے بعد پورے گھر کی صفائی کی، کھانا تیار کیا اور پھر اپنے پسماندہ سے محلے سے نکل کر پچھلی جانب بنی نئی سوسائٹی کے اندر گئی، جہاں باؤنڈری گیٹ پر ہی چوکیدار نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا کیا کام ہے بی بی؟ وہ کہنے لگی مجھے کام چاہیے، اس لیے اندر جا کر بنگلوں میں بات کروں گی۔ چوکیدار کہنے لگا ہمیں ایسے اندر بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں ہے؟ میں کام مانگنے کے لیے جا رہی ہوں۔
وہ بحث کر ہی رہی تھی جب ایک گاڑی اس باؤنڈری گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ان کی آواز پر ریحانہ پیچھے ہٹ گئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کے اندر ایک 40 سالہ خاتون بیٹھی تھی۔ چوکیدار سے کہنے لگی، یہ عورت کون ہے؟ وہ کہنے لگا، اندر جانے کے لیے کہہ رہی ہے، کہتی ہے کام مانگنا ہے۔ ریحانہ اس عورت کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے جھاڑو پوچھا صفائی سب کچھ آتا ہے جی، میں چاہتی ہوں کہ اندر کسی سے کام مانگ لوں، اور یہ صاحب مجھے اندر نہیں جانے دے رہا۔ اس عورت نے ایک نظر ریحانہ پر ڈالی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، ایسا کرو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مجھے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ ریحانہ فوراً سے اس کی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اسے اندر لے گئی۔ ریحانہ کو وہ ایک بنگلے کے پاس لے کر گئے تھے اور ہارن بجانے پر بنگلے کے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اس عورت نے اندر کھڑی کی، ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کیا کیا کام کرنا آتا ہے۔ وہ کہنے لگی، باجی جی، مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے، جھاڑو پوچھا برتن، اس کے علاوہ کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہوں، روٹی تو میری ویسے بھی بڑی گول بنتی ہے۔ ریحانہ اپنی خوبیاں بتا رہی تھی، چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے کام مل جائے۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو، صفائی کے لیے تو میرے پاس ملازمہ آتی ہے، البتہ کھانا پکانا ہے اور روٹی بنانے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں صرف ماہانہ 10,000 دوں گی۔ یہ سن کر ریحانہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں دوپہر کو کھانا زیادہ بنانا پڑے گا تاکہ رات کا بھی بن جائے، اور روٹیاں بھی بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دینا۔ کہنے لگی، بی بی جی، اگر اور بھی کسی کو ایسے کسی کام کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ وہ کہنے لگی، سامنے والے بنگلے کی خاتون میری جاننے والی ہے، اسے بھی ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، جاؤ جا کر بات کر لو۔ ریحانہ 12 بجے تک واپس آئی تھی۔ 2 گھروں کا اسے کام مل گیا تھا، اور کام میں وہ تیز بھی بہت تھی، فٹافٹ سب کچھ کر لیتی تھی۔ صبح 8 بجے وہ بھی امجد اور سمی کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ سب سے پہلے صفائی کرتی، پھر دوسرے بنگلے میں جا کر کھانا بناتی، روٹیاں بناتی۔ ایک ایک وقت میں 40 روٹیاں بنانی پڑتی تھیں۔ بنا کر بے حال ہو جاتی تھی۔ گھر آتی تو تھکن سے چور ہوتی، لیکن اسی وقت امجد سمی کو لے کر گھر آ جاتا۔ اسے جلدی سے کھانا دینا پڑتا۔ کھانا کھا کے امجد واپس چلا جاتا اور سمی سو جاتا، اور ریحانہ سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی۔ محلے کے 1-2 جوڑے سینے لگتی تاکہ مہینے کے اچھے پیسے کما کر اپنے بیٹے کی فیس بڑے آرام سے بھر لے اور اس کے صاف ستھرے کپڑے خریدے۔ ایک دن سمی کہنے لگا کہ میں اپنے ٹفن میں یہ انڈا بریڈ لے کر نہیں جاؤں گا، دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، اماں وہ سب لوگ پیزا لاتے ہیں، سینڈوچ لاتے ہیں، فرینچ ٹوسٹ لاتے ہیں، پاستا لے کر آتے ہیں، اور ان کے سامنے میں انڈا بریڈ کھاتا ہوں تو سب لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔ جن چیزوں کے نام سمی لے رہا تھا ریحانہ شاید پہلی بار سن رہی تھی۔ کہنے لگی، اچھا چلو میں تمہیں وہی بنا دوں گی۔ پھر اپنی پڑوسن سے پوچھ کر کہ یہ پاستا کیسے بنتا ہے، جو سامان اس کی پڑوسن نے بتایا وہ لے آئی۔ جس طریقے سے بتایا اس نے بنا دیا۔ سمی بڑا خوش ہو کر کھانے لگا، اور جب اسکول جانے لگا تو بڑا خوش تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ریحانہ جی اٹھی تھی۔ حالانکہ نہ تو پاستا اسے پسند تھا، نہ امجد کھاتا تھا، انہیں تو دیسی کھانے ہی پسند تھے۔ پھر جہاں وہ کام کرنے جاتی وہاں بھی اس نے اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھ کے پیزا اور اس طرح کی چیزیں بھی سیکھ لیں۔ گھر آتی تو اپنے بیٹے کے لیے ان چیزوں میں لگ جاتی کہ اگلے روز اس نے ٹفن میں کیا لے کر جانا ہے۔ پیزا بھی بنا کر دیتی، باقی چیزیں بھی، جس پر محنت بھی ہوتی تھی اور خرچہ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو امجد اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، کیا ہوا، آپ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا، ریحانہ تمہارے تو چہرے کی رونق ہی ختم ہونے لگی ہے، آنکھوں کے نیچے دیکھو کتنے گہرے اور کالے ہلکے پڑنے لگے ہیں، اور رنگت بھی ویسی سفید نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ تم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں لے لی ہیں۔ یہ اسکول والے بس کہتے ہیں کہ مہینے کی 10,000 فیس ہے، لیکن اوپر کے خرچے ملا کر ماہانہ 30 سے 35,000 تو سمی پر ہی لگ جاتا ہے۔ امجد نے تکیہ درست کرتے ہوئے اسے لیٹنے کے لیے کہا تھا، پھر اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ کہنے لگا، جب میں چوکیداری کرنے کے بعد گھر آتا تھا تو تمہارا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر ساری تھکن بھول جاتا تھا۔ پھر تم کھانا دیتی تھی، چائے پلاتی تھی، باتیں کرتی تھی۔
جب سے تم نے ملازمت شروع کی ہے ہمارے بیچ تو بات چیت ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ریحانہ کی آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ کہنے لگی کیا باتیں کروں، آپ کو پتا تو ہے سمی کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ 2 دن بعد اسکول میں ریڈ ڈے ہے۔ بچوں کو سرخ رنگ کی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہن کر جانا ہے، ساتھ میں لال رنگ کے غبارے، نہ جانے کیا کیا۔ اور کل مجھے شام کو بازار جا کر سمی کے لیے کپڑے بھی خریدنے ہیں۔ جو دکان اسکول والوں نے بتائی ہے، کل میں نے اپنی مالکن سے پوچھا تھا، کہہ رہی تھی وہ تو بڑے برانڈ کی دکان ہے، سمجھ لو کہ 5,000 کا نوٹ لگ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ریحانہ نے گہری سانس لی تھی۔ امجد کہنے لگا تم نے خواہ خواہ میں یہ سب خرچہ پال لیا ہے، ارے ہماری اوقات ہے اتنے مہنگے کپڑے پہننے کی۔ ریحانہ مسکرائی، کہنے لگی ہماری اوقات نہیں ہے لیکن ہمارے بیٹے کی ہے، اب اسی کے لیے تو اتنی محنت کر رہی ہوں، تو لے کر دے دوں گی نا۔ یہ کہہ کر وہ سو چکی تھی، حالانکہ امجد کا بڑا دل تھا کہ کچھ دیر ریحانہ باتیں کرتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی، لیکن جب اسے بے حال اور گہری نیند میں دیکھا تو جگایا نہیں، خود بھی کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح سے پھر وہی ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی۔ وہ صبح 6 بجے اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، جلدی سے کھانا تیار کرتی تھی۔ اب تو سمی کی فرمائشیں بڑھنے لگی تھیں، کہتا تھا دوپہر کو روٹی کھاؤں گا، رات کو بریانی کھاؤں گا، اور ریحانہ کہتی کیوں نہیں بیٹا، میں اپنے بچے کے لیے بریانی بنا لوں گی۔ جو سمی کہتا تھا ریحانہ وہی بناتی تھی، اور اتنا ہی بناتی تھی جس میں سمی کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے، کیونکہ خرچے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ کبھی کبھی تو خود سوکھی روٹی ہی کھا کے سو جاتی، کیونکہ رات کو جب دیکھتی کہ دونوں باپ بیٹا سو چکے ہیں تو اٹھ کر ایک آدھا سوٹ سلائی کر لیتی تاکہ پیسے کچھ اور مل جائیں، بچے کی کوئی اور خواہش بھی ہے تو پوری ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی سمی پہلی جماعت میں آیا، ایک بار اسکول سے آتے ہی رونے لگ گیا۔ ریحانہ کہنے لگی میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ امجد بھی کافی غصے میں تھا، کہنے لگا یہ بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، کہتا ہے آج کے بعد مجھے لینے مت آئیے گا، میرے لیے وین لگوا کر دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم چوکی دار کے بیٹے ہو۔ ساتھ ساتھ سمی رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابا کے ساتھ سائیکل پر اپنے اسکول نہیں جاؤں گا، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے نہیں بتانا کسی کو کہ میرا ابا چوکی دار ہے، بچے میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سن کر ریحانہ چپ سی ہوئی تھی۔ سمی روئے جا رہا تھا کہ مجھے اسکول وین لگوا کر دو۔ ریحانہ کہنے لگی اچھا میرے بیٹے میری جان، میں تمہیں لگوا دوں گی وین۔ یہ سن کر امجد کہنے لگا تم اس کی ہر ناجائز بات پوری کر رہی ہو ریحانہ، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ وہ کہنے لگی آپ چپ رہیں، بیٹا ہے بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں سب بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، سب کے سامنے میرے بچے کو شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں وین لگوا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اور جب اس گلی میں آئے گا اور اس کے 4 دوست ہمارا گھر دیکھیں گے تب اسے شرمندگی نہیں ہوگی؟ یہ سن کر سمی چپ سا ہو گیا، کہنے لگا اماں آپ مجھے گلی کے کونے پر روز لینے آنا، میں کسی کو اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتا۔ حالانکہ چھوٹا سا تھا لیکن بچوں کے رویوں سے اسے لگا کہ غریب ہونا شاید کوئی بری بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، اس لیے وہی باتیں کرتا تھا جو اس ماحول میں کی جاتی تھیں۔ وہاں پیسے کو ترجیح دی جاتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی غربت کو چھپا لے۔ شاید غربت بہت بڑی گالی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کس طرح سے محنت کر کے اس کی فیسیں بھر رہے ہیں، اس کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ ریحانہ نے وین لگوا دی، اب اسے سمی کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہوتا تھا، ورنہ تو امجد گھر آ جایا کرتا تھا۔ وہ تھوڑا دیر سے بھی آتی تھی تو کھانا دونوں باپ بیٹا کھا چکے ہوتے تھے، لیکن اب جلدی جلدی اپنے کام نپٹا کر وہ گھر آتی تھی، پھر سمی کو لینے کے لیے گلی کی نکڑ پر کھڑی رہتی، انتظار کرتی رہتی اس کا کہ کب وین آئے تو اسے لے کر گھر آتی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا، سمی تیسری جماعت میں آ گیا تھا تو ایک بار وین میں بیٹھے ایک بچے نے کہا سمی یہ تمہیں کون لینے آتا ہے؟ وین رک چکی تھی اور ریحانہ بھی یہ بات سن چکی تھی۔ سمی کہنے لگا ہمارے گھر پر ملازمہ ہے، گھر کا کام کرتی ہے، اس لیے میری موم نے اسے بھیجا ہے۔ سمی کے منہ سے یہ سن کر ریحانہ کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔
आंखों में आंसू भर आए थे। बेटा तो माँ कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। समी वैन से नीचे उतरने लगा तो पाँव लड़खड़ाया था। रेहाना ने फौरन से भागकर गोद में उठा लिया, फिर नीचे उतार दिया। इसका बैग भी पकड़ लिया। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रहा था। रेहाना कहने लगी, तुमने ये सबको क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? कहने लगा, ये क्यों बताऊं? अम्मा, सबकी माएँ आप जैसी नहीं हैं, जैसी आप हैं। आप जैसी तो इनके घर की मुलाजमा होती है। आपको पता है, कल मेरे दोस्त यासिर की मुलाजमा इसे लेने आई थी। बिल्कुल आप जैसी लग रही थी, इसलिए मैंने भी कह दिया। अम्मा, क्या मैंने गलत कहा है? समी ने बड़े प्यार से अपनी माँ से पूछा। रेहाना ने नफ़ी में सर हिला दिया। कहने लगी, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक किया। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपनी क्लास के बच्चों के सामने शर्मिंदा हो। रेहाना इसे ख्वाबों की दुनिया में रखना चाहती थी और वो अमीर बच्चों में उठता बैठता था। अपने अंदाज भी वही इसने अपना लिए और रेहाना इसके सारे नखरे बर्दाश्त कर रही थी। ना इसे रोकती थी, ना टोकती थी, ना ये कहती थी कि बेटा, अल्लाह ताला ने सबको बराबर नहीं बनाया, किसी को गरीब, किसी को अमीर बनाया है और इसी में कोई ना कोई बेहतरी भी होती है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। सगे बहन भाइयों के हालात एक जैसे नहीं रहते। कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है। बस वो अपने आप को थकाने लगी थी और समी की हर ख्वाहिश को पूरा करने लगी थी। अब तो इसने शाम तक का काम पकड़ लिया था, क्योंकि समी 5वीं जमात में आ गया था, इसलिए घर खुद आ जाता था। चाबी इसके पास होती थी। घर आता, फिर अपना खाना गर्म करके खा लेता था। जिस घर में अमजद और रिहाना रहते थे, बस 2 कमरों का घर था। बाहर खुला सेहन था और कमरे छोटे छोटे। समिया इस ड्राइंग रूम को बड़े गौर से देख रहा था, फिर अपने माँ बाप के कमरे को देखने लगा, जहाँ वो खुद भी सोता था। डबल बेड था और एक तरफ समी का सिंगल बेड था। कमरा देखने के बाद सोचने लगा, इसके घर में तो सिर्फ 2 कमरे हैं और इसके दोस्तों के घर में बहुत सारे कमरे हैं और काफ़ी दोस्त तो ऐसे थे जो अपने अलग कमरे में रहते थे। इसका दोस्त यासिर इसे आज मोबाइल में अपने कमरे की तस्वीर दिखा रहा था कि इसके माँ बाप ने इसे नया फर्नीचर लेकर दिया है। कमरा देखकर समी को भी एहसास होने लगा कि इसका भी कमरा अलग होना चाहिए। यही सोचते हुए सो गया। जब रिहाना थकी हारी घर पर आई, अपने कंधे दबा रही थी, लेकिन समी को मुस्कुराकर ही देखती थी। कहने लगा, अम्मा, मेरे सब दोस्तों के अपने अलग अलग कमरे हैं और मेरा कोई कमरा ही नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए। वो कहने लगी, बेटा, हमारे घर में तो कमरे ही 2 हैं। एक हम तीनों का है, एक ड्राइंग रूम है जहाँ मेहमान आते हैं। कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अलग कमरा चाहिए। कहने लगी, बेटा, मैं कहाँ से तुम्हें अलग कमरा बनाकर दूँ? वो कहने लगा, आप ये कमरा मुझे दे दें, अपना और अब्बा का बेडरूम अलग कर लें, एक साइड पर रख लें और यहाँ पर ना आना। अम्मा वॉलपेपर लगवा कर दें, आजकल कमरों में वॉलपेपर लग रहे हैं। फिर मेरा नया बेड, नया राइटिंग टेबल। मेरा कमरा बहुत खूबसूरत होना चाहिए और ज़मीन पर कालीन भी बिछा होना चाहिए। बेटे ने काफ़ी बड़ी फरमाइश कर दी थी। रेहाना ने एक कमेटी डाल रखी थी कि चलो जैसे ही खुलेगी तो इसके काम आ जाएगी। कई सालों से इसने ठीक से अपने कपड़े नहीं बनाए थे और ईद पर तो बनाती ही नहीं थी। बस इसकी मालकिन जो उतरन इसे देती वही पहन लेती थी, लेकिन अपने बेटे को इसने कभी किसी की उतरन नहीं पहनाई थी। कहने लगी, अगले महीने मेरी कमेटी निकलेगी तो मैं तुम्हारे कमरे को सेट करवा दूंगी। और ऐसा ही हुआ था। अगले महीने जैसे इसकी कमेटी निकली, इसने रंगो रोगन करवाया, वॉलपेपर लगवाए, कालीन बिछवाया, बेटे को फर्नीचर भी लेकर दिया। पूरा कमरा घर से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। समी बहुत खुश हुआ। इसने अपने कमरे की तस्वीरें बनाई, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप की। मोबाइल तो वो वैसे भी समी को लेकर दे चुकी थी और अब कमरा भी इसका सेट हो चुका था। आज तो समी ने रेहाना के गले में हाथ डालकर इसके चेहरे को चूमा था। रेहाना बहुत खुश थी। रात को जब अमजद घर आया तो कमरे का नक्शा देखकर हैरान था। रेहाना ने अमजद को कुछ नहीं बताया था। पता था कि अगर इसे बताएगी तो वो मना कर देगा कि तुम बहुत फजूल खर्चियां कर रही हो, पैसे जमा करो, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। कमरे का बदला हुलिया देखकर कहने लगा,
ریحانہ: یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہنے لگی میں نے کمیٹی ڈالی تھی، میرے بچے کو اچھا کمرہ چاہیے تھا، میں نے بنا دیا۔ وہ کہنے لگا اور ہم کہاں جائیں گے؟ کہنے لگی اپنا بیڈ میں نے ڈرائنگ روم میں رکھوا دیا ہے اور اپنی الماری اسٹور روم میں سیٹ کر دی ہے۔ اسٹور روم اتنا ہی تھا کہ بس الماری سے ہی بھر چکا تھا۔ امجد کا منہ بن گیا، کہنے لگا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب سمی بڑا ہو گیا ہے، اس لیے اس کا سنگل بیڈ ڈرائنگ روم میں رکھوا دیں۔ ہم میاں بیوی کی بھی آپس کی کوئی باتیں ہوتی ہیں۔ جب سے یہ بڑا ہوا ہے اور جب سے تم نے ملازمت شروع کی ہے، مجھے تم وقت ہی نہیں دیتی۔ اب یہ کافی بڑا ہو گیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا دوسرا بچہ بھی ہونا چاہیے۔ ریحانہ کہنے لگی نہیں، میں دوسرا بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ امجد اسے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ ساری زندگی ایک ہی بیٹے کے ساتھ رہیں گے؟ وہ کہنے لگی کیا خبر بیٹی ہو جائے؟ امجد کہنے لگا ارے بیٹی ہوگی تو اور بھی پیار آئے گا اس پر، ویسے بھی مجھے ایک بیٹی کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، ہماری ایک بیٹی تو ہونی ہی چاہیے۔ کہنے لگی نہیں امجد، میں بیٹی نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو جائے۔ کہنے لگی نہیں، جو بات سمی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور پھر میں اسے زیادہ محنت اور مشقت کر بھی نہیں سکتی، دوسرے بیٹے کو بھی تعلیم دلوانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ امجد کہنے لگا مجھے اور بچے کی ضرورت ہے، تم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کن مصیبتوں میں ڈال لیا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ عام سے انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دو، ارے لوگ پڑھ کر اس سے بھی ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، سب کے سب ہائی فائی اسکول میں تو نہیں پڑھتے۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، دیکھو جو خرچہ ہم نے دوسرے بچے پر اٹھانا ہے، کیوں نہ وہی ہم اپنے بچے سمی پر لگا دیں، میرا بچہ اتنا خوش ہے۔ ارے اگر یہ ایک دن افسر بن گیا تو ہمیں باقیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بیٹی ہوگی تو اس کے جہیز کی فکر پڑ جائے گی، اور اگر بیٹا بھی ہو گیا تو کون سا ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو پوچھتا ہے؟ ایک بیٹا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ اسی نے پوچھنا ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ میاں بیوی دو بیٹوں کے چکر میں بکھر کے رہ جاتے ہیں، ایک ہی بیٹا ہوگا تو ہمیں سمیٹ کر رکھے گا۔ امجد کہنے لگا اور اگر اسی ایک بیٹے نے نکال باہر کیا تو کس کے پاس جاؤ گی؟ کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ وہ کہنے لگی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میرا بیٹا میری جان ہے، مجھ سے جان تھوڑی مانگے گا، میری خدمت کرے گا، اسے بھی تو پتا ہے کہ ہم کتنی محنت سے سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ وقت سے پہلے ہی ریحانہ کے بالوں میں سفیدی آنے لگی تھی، کیونکہ کام کی ذمہ داری اس نے اوپر بڑھا لی تھی۔ اب تو مغرب کے ٹائم واپس آتی تھی۔ جیسے جیسے سمی کی کلاسیں بڑھنے لگیں، خرچے بڑھنے لگے، اب تو وہ انگریزی زبان میں زیادہ باتیں کرتا تھا، لگتا بھی ایسا ہی تھا جیسے کسی امیر باپ کا بیٹا ہو۔ اس کا پہننا اوڑھنا سب اچھا تھا، کمرہ بھی اچھا تھا۔ جب وہ 8ویں جماعت میں گیا تو کہنے لگا اماں مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ ریحانہ کہنے لگی بیٹا موٹر سائیکل کیسے لے کر دوں، بہت مہنگی آتی ہے۔ کہنے لگا سیکنڈ ہینڈ لے دیں، میرے سب دوستوں کے پاس ہے، میرے دوست اب اپنی موٹر سائیکل پر آتے جاتے ہیں، پھر آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ابا کے سائیکل پر کب تک سفر کریں گے؟ امجد نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے، اس بار ریحانہ نے اس کی منت سماجت کی کہ کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جو بیٹے کے کام نہ آ سکیں۔ وہ کہنے لگا 3 سال سے ٹوٹی چپل پہن کر گزارا کر رہا ہوں، اور اب تو میرا سائیکل بھی جواب دینے لگ گیا ہے، مجھے نیا سائیکل چاہیے۔ وہ کہنے لگی سائیکل کو چھوڑو، سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لے لو، اور اسکول جانے سے پہلے سمی تمہیں تمہاری کمپنی کے باہر چھوڑ دیا کرے گا، اب تو کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، سائیکل چلا کے ویسے بھی تھک چکے ہیں۔ اس بار بھی امجد نے ہار مان لی تھی، اپنے لیے سائیکل نہیں لیا، بیٹے کو سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل دلا دی تھی۔ سمی بہت خوش تھا، 10ویں جماعت اس نے A1 گریڈ سے پاس کی۔ ان دنوں دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بیٹے کی محنت نے ان کے پیسے حلال کر دیے تھے، وہ بہت خوش تھے اور بیٹے نے تحفے میں نئی موٹر سائیکل مانگ لی۔ اس بار دونوں میاں بیوی نے مل کر اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور نئی موٹر سائیکل بیٹے کو لے کر دی تھی۔ کالج میں داخلہ ہو گیا۔ انہی دنوں امجد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، پاؤں میں عجیب سے چھالے سے بن گئے تھے۔ جب ریحانہ اسے ڈاکٹر پر لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر ہو گئی ہے، اور ہوئی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر ریحانہ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ اب امجد سے اتنی محنت نہیں ہو پا رہی تھی جتنی وہ کرتا آ رہا تھا۔
سمی نے کہا کہ میں فارغ وقت میں ہوم ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس کا تو بندوبست کر لوں گا، لیکن گھر کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ ریحانہ کہنے لگی میں ملازمت کر ہی رہی ہوں، کر لوں گی۔ امجد سے کہنے لگی اپنی ڈیوٹی کم کر دو۔ امجد اب آدھے دن کی ڈیوٹی کر کے شام کو ہی گھر آ جاتا تھا۔ دوائیاں بہت مہنگی تھیں، جو تنخواہ آتی وہ امجد کی دوائیوں پر لگنے لگی۔ رات کو ریحانہ اس کے پاؤں گرم پانی سے صاف کرتی، اس پر دوائیاں لگا دیتی، اسے دوائیاں کھلاتی، دودھ کا گلاس اس کے لیے رکھ دیتی اور سمی کو بھی ایک گلاس دودھ ضرور دیتی تھی۔ امجد کہنے لگا تم نے چائے پینی بھی چھوڑ دی ہے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ دودھ کے بس 2 ہی گلاس ہوتے ہیں، ایک وہ امجد کو دے دیتی تھی تاکہ اسے کمزوری نہ ہو، اور دوسرا اپنے بیٹے کو کہنے لگی ہاں بنانے لگی ہوں۔ پانی گرم کیا، ذرا سی پتی اور چینی ڈالی، قہوہ کپ میں ڈال کر امجد کے سامنے بیٹھ کر قہوہ پینے لگی تو امجد کہنے لگا مجھے بھی دو، تو وہ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی آپ نے دودھ پیا ہے؟ کہنے لگا ایسے ہی دل چاہ رہا ہے، دے دو ایک گھونٹ۔ پھر اس نے ریحانہ سے کپ پکڑ کر دیکھا، خالی پانی کا قہوہ دیکھ کر کہنے لگا مجھے لگ رہا تھا کہ میری اور اپنے بیٹے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قربانی تم ہی دو گی۔ اپنے گلاس میں بچا ہوا 2 گھونٹ دودھ امجد نے اس کی چائے میں ڈال دیا، کہنے لگا یہ پی لو۔ ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امجد اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا اور وہ بھی رکھتی تھی، لیکن شاید ساری عمر کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ امجد کی شوگر اور اس کے بڑھتے زخم ختم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ڈاکٹر نے جب دونوں پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا تو امجد نے انکار کر دیا تھا۔ سمی کو پرواہ تک نہیں تھی کہ باپ کس مسئلے سے دوچار ہے۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا، اپنی فیس کے پیسے الگ کرتا اور جو پیسے بچ جاتے دوستوں کے ساتھ پیزا پارٹی کرتا، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جاتا۔ رات کے 2 بجے واپس آتا۔ پڑھائی میں وہ اچھا خاصا تیز تھا، جلدی سے ہی پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن ماں باپ کی وہ پرواہ نہیں کرتا تھا جو اسے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ شروع سے اس نے اپنی اہمیت کو ہی اپنے ماں باپ پر مسلط کیا تھا۔ ماں باپ کس مشکل سے دوچار تھے اس نے تو کبھی دیکھنے اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ امجد کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور ان دنوں ریحانہ بڑی پریشان تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا اور ایک رات ایسا سویا کہ صبح اٹھ ہی نہیں پایا۔ ان دنوں سمی یونیورسٹی میں آ چکا تھا۔ ریحانہ پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور سمی بھی بہت رو رہا تھا۔ بجائے ماں کو حوصلہ دیتا، تسلی دیتا، الٹا ریحانہ اسے تسلی دینے لگی۔ ریحانہ کی عدت شروع ہو گئی تھی اور جہاں اس نے اتنے سالوں سے محنت کی تھی، دونوں گھروں نے اس کی عدت کے دوران گھر کی ہر چیز ریحانہ کے گھر پہنچا دی تھی، تنخواہ بھی دی تھی۔ عدت ختم ہوتے اس نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا، کیونکہ سمی گھر پر 1 روپیہ نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو باپ کا ڈر تھا، اس لیے گھر جلدی آ جاتا تھا، لیکن اب پرواہ ہی نہیں تھی۔ پھر یونیورسٹی میں آ چکا تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی کہنے لگا کہ مجھے دوسرے شہر بہت اچھی نوکری مل رہی ہے، میں وہاں نوکری کروں گا۔ ریحانہ کہنے لگی میرا تو گھر خالی ہو جائے گا بیٹا، تم بھی چلے جاؤ گے تو خالی گھر کا میں کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، مجھے نوکری بھی کرنی ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ ایسا گیا کہ فون ہی نہیں کرتا تھا۔ ریحانہ کو اس کی فکر لگی رہتی، خود فون کرتی تو وہ ڈانٹ کر فون بند کر دیتا، کہتا کہ میں مصروف ہوں۔ ریحانہ ہر ایک سے یہی کہتی کہ میرا بیٹا بہت زیادہ پیسے کمانے لگ گیا ہے، اب میرے دن بدل جائیں گے، اب میں نوکریاں چھوڑ دوں گی۔ لیکن دن مہینے گزر گئے، سمی نے ماں کو 1 پائی تک نہیں بھیجی اور یہ دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی کہ پتہ نہیں بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ ریحانہ بہت بیمار پڑ گئی تھی، اب اسے کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار سمی سے کہنے لگی میری طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، چند دن کے لیے آ کر مجھ سے مل جاؤ، تو کہنے لگا آتا ہوں۔ جب سمی آیا تو ریحانہ کو لگا تھا کہ شاید اس کے لیے تحفہ لائے گا، ماں کے لیے نیا جوڑا لے کر آئے گا، کیونکہ عید بھی آنے والی تھی اور وہ عید کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اپنے کپڑے لے کر آیا تھا اور ریحانہ کو دیکھا بھی نہیں کہ میں نے اپنی ماں کے لیے بھی خریدنا ہے کہ نہیں۔ اس نے اپنا خریدا ہوا جوڑا ریحانہ کو دکھایا۔ ریحانہ کو امید تھی کہ شاید اس کے بیگ میں سے ایک جوڑا ریحانہ کے لیے بھی نکلے گا۔ کہنے لگی تمہیں ماں کا خیال نہیں آیا؟ کہنے لگا آپ تو خود کماتی ہیں، مجھے پتا ہے آپ اپنا گزارا کر لیتی ہیں۔ ریحانہ نے جو پیسے کمائے تھے اس سے سمی کے ہی کپڑے بنائے تھے، اپنے نہیں۔
اس نے کپڑے سمی کو دکھائے کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنوائے ہیں۔ کہنے لگا کہ اماں آپ کو پتہ ہے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی بھی ملی ہے اور ایک فلیٹ بھی ملا ہے، بہت خوبصورت فلیٹ ہے۔ یہ سن کر ریحانہ کو لگا کہ اب اس کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، شاید بیٹا اسے لینے آیا ہے۔ کہنے لگی تو کیا میں بھی تیاری کر لوں؟ اچھا ہے کہ میری بھی نوکری یہ ختم ہوئی، مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس فلیٹ میں رہ لیا کروں گی، یہ گھر ہم لوگ کسی کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنی ایک کلیگ اچھی لگنے لگی ہے جو کافی امیر ہے، اور میں آپ کے سامنے سے یہ بتاؤں گا کہ یہ میری امی ہیں تو وہ تو رشتے سے انکار کر دے گی۔ آپ اسی گھر میں رہ لیا کریں اور جیسے لوگوں کے گھر نوکری کر کے اپنا گزر بسر کر رہی ہیں کر لیا کریں۔ میں بس آپ کو بتانے آیا تھا کہ میں اب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ یہ سن کر ریحانہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ غم لایا تھا سمی اپنے ساتھ جو ماں کو دیکھ کر چلا گیا۔ ریحانہ تو باولی ہو کر رہ گئی، کبھی ہنسنے لگتی کبھی رونے لگتی، کبھی زور زور سے امجد امجد پکارتی، کبھی اپنے بیٹے کو پکارتی۔ تنہا رہ گئی تھی۔ جس بیٹے کی خاطر ساری زندگی مشقتیں کی تھیں وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ریحانہ کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا، گھر سے باہر نکل جاتی، بھوک لگتی تو کچرے سے کھانا کھاتی، آنکھوں میں ویرانی تھی، انتظار تھا جو کہ نہ ختم ہونے والا تھا۔ یہ تھا وہ بیٹا جس کی خاطر ریحانہ نے اپنی ساری زندگی مشقت میں گزار دی، لیکن اسے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا ماں باپ کی ذمہ داری بھی تمہیں ہی سنبھالنی ہے۔ اس کی ناجائز خواہشات پوری کی، اسے یہ بتایا کہ دولت کی ہی اہمیت ہے۔ اگر عام کسی اسکول میں ڈالتی اور اس کے اندر احساس ذمہ داری ڈالتی تو شاید وقت کچھ اور ہوتا۔ ریحانہ کو یوں گلی گلی میں پتھر نہیں کھانے پڑتے۔ امجد کی باتیں کبھی کبھی یاد آتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، کبھی اس کی قبر پر جا کر ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتی۔ امجد میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، تم کہتے تھے اور بھی اولاد پیدا کر لو، بیٹی ہوگی تو بڑھاپے کا سہارا بنے گی، بیٹی ہوگی تو احساس کرے گی، اور میں نے تمہاری نہیں سنی۔ مجھے لگا بیٹا سب کچھ ہوتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے دھتکار دیا۔ امجد مجھے اپنے پاس بلا لو، میں اکیلے یہاں کیا کروں؟ کبھی کبھی پاگل پن کا دورہ پڑتا تو کہتی میرا بیٹا آئے گا، وہ ضرور آئے گا، لیکن یہ انتظار انتظار ہی رہ گیا۔ ایک بار کچرے میں ہی ریحانہ کا مردہ وجود ملا تھا، لوگوں نے ترس کھا کر اسے دفنا دیا اور بیٹے نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ماں کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ شاید زندگی میں ناکامیوں کا جب منہ دیکھنا پڑے تو ماں اور باپ کی یاد آ جائے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وہی رونا دھونا اور پچھتاوا۔ یہ انسان وقت پر ہی کیوں نہیں سمجھ جاتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جتنی چادر ہو پاؤں اتنے ہی پھیلائے جائیں تاکہ مشکل نہ پیش آئے۔